بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے اس سے قبل ہم 27 نشستوں میں کلام سماعت کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوئی اور مہربانی. اس نے میری حیثیت سے بڑھ کر مجھے مطالعہ کرنے کی لگن، ذوق اور شوق نصیب فرما دیا. آج میں ارادہ رکھتا ہوں کہ 27 نشستوں میں جو کچھ ہم نے سیکھا اسے ایک لفظ کے غلاف میں سمو کر اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں. ایک عنوان اب تک بھی ایسا ہے جو تشنہ لب ہے اور میری معلومات کے دائرے میں نہیں آ سکا. اگلا پورا ہفتہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ عنوان بھی نصیب فرما دے. کچھ لوگوں نے چاہا بھی ہے اور ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیے. اب وہ ہے کیا؟ اگر میں نام بول جاؤں گا تو پھر آپ بھی تشنہ ہو جاؤ گے. تو اگلے جمعہ تک انتظار کرتے ہیں. اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ جڑ گئی تو میں وہ آخری رہا ہوا عنوان بھی بیان کر دوں گا، وگرنہ پھر ہم سورہ اسراء کے باقی اگلے مضامین کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے. ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ نے دیگر مختلف علماء سے معراج کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت کی ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اہل سنت و جماعت کی جو معتبر ترین کتب ہیں جن کو بطور حوالہ پیش کیا جاتا ہے انہی میں سے جو کچھ مجھے میسر ہو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. وگرنہ ایسی کتب بھی ہیں جن میں رطب و یابس اکٹھا کر دیا گیا، کمزور اور ضعیف باتوں کو بھی قوی باتوں کے ساتھ ملا کر بیان کر دیا گیا. یعنی ایسی تمام تر روایات اور ایسی تمام تر کتابوں سے اجتناب ہی کیا ہے. آج ہم کیا سیکھنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو اپنے محبوب پاک کو یہ سفر کروایا تو اس سفر کے اغراض و مقاصد جو رسول اللہ کی خاطر ہو سکتے تھے وہ یہ تھے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اس پورے سفر میں ہم بہت ساری اپنی نشانیاں تھیں جو اپنے محبوب پاک کو دکھانا چاہتے تھے. تو میں نے 27 نشستوں میں آپ کو جو ڈیٹیل سے بیان کیا، آج ہم 27 نشستوں کی مختصر دہرائی کرتے ہوئے صرف یہ بات نظروں کے سامنے لانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو معراج کے موقع پر کتنی نشانیاں دکھائی تھیں. اب میں جو موٹی موٹی جو میرے لیے اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو سکتا تھا وہ اکٹھی کر کے لایا ہوں، بیان کر چکا ہوں، لیکن آج ایک ہی نشست میں ہم انہیں دیکھنے کا ارادہ کریں گے. موٹی موٹی وہ لگ بھگ 70 کے قریب نشانیاں بنتی ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں. وگرنہ اگر باریک نظر سے دیکھا جائے، میری مراد باریک نظر سے یہ ہوتی ہے کہ عبارت النص میں جو کچھ وارد ہوا وہ تو لگ بھگ 70 ہوا. اگر اشارات کو سمیٹا جائے، اگر دلالات کو سمیٹا جائے تو عنوان پھیل کر کے تو نہ جانے پھر کہاں تک جا سکتا ہے. یا پھر یوں کہہ لیتے ہیں کہ مجھ ہیچ مدان کو
یہ اتنی میسر ہوئیں کہ سفر معراج میں جو کچھ آج تک ہم نے سیکھا 70 بڑی نشانیاں ہیں، تو آئیے ہم ان 70 بڑی نشانیوں کو جو اللہ نے اپنے حبیب کریم کو دکھائی تھیں ہم ایک نظر دیکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چند لحظوں میں اللہ رب العالمین نے 18 سال پر محیط سفر اپنے محبوب کو کروا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا اور سماعت کیا تھا کہ حضرت جبریل امین آج جب رسول پاک علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تھے تو دروازے سے نہیں آئے تھے، حضرت ام ہانی کی چھت کو پھاڑ کر تو وہاں سے آپ نیچے آئے تھے، تو رسول پاک علیہ السلام کے سفر کے آغاز کی بات چلی تھی۔ تیسری نشانی ہم نے یہ دیکھی کہ حرم کعبہ میں رسول اکرم علیہ السلام کے قلب ناس کو چاک کر دیا گیا تھا، سینہ بھی چاک کر دیا گیا تھا اور دل پاک بھی چاک کر دیا گیا تھا۔ اس میں اللہ کی طرف سے نور اور حکمتیں اور دانائیاں اور قوتیں اور نہ جانے کیا کیا بھر دیا گیا تھا۔ چوتھی بات ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آج تک تو رسول پاک علیہ السلام نے گھوڑا استعمال کیا تھا، اونٹ استعمال کیا تھا، چلو پھر عرب کے ماحول میں کہیں خچر یا گدھا بھی استعمال کیا تھا، لیکن آج سفر معراج کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری براق آپ کے لیے بھجوائی تھی۔ اگلی نشانی جو اللہ نے اپنے محبوب پاک کو دکھائی وہ یہ تھا کہ آپ جو ہی حرم کعبہ سے چلے تو راستے میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو قبروں کے اندر نظر ڈال لینا اور پھر یہ الگ نشانی، میں نے کہا اس کو میں نے ایک نشانی شمار کیا، آپ کے ذہن کو میں تھوڑا سا ذرا دائیں بائیں لے کر جاؤں، میں نے کہا تھا موٹی موٹی 70 ہیں، باقی اگر ان میں مزید اور کیا جائے تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں نے یہ ایک ہی شمار کر دی کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اور اس کو کھولا جائے تو یہ ایک نشانی نہیں بنتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے قبر کے اندر نظر ڈالی تو قبر کے اندر جو تھا آپ نے اسے ملاحظہ کیا، پھر وہ تھا کیا، وہ ایک پیغمبر تھے، آپ نے اس پیغمبر کو پہچانا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تیسرا پھر آپ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ چوتھا پھر یہ تھا کہ آپ نے پایا کہ انہوں نے اپنی نماز روکی اور رو کر کے تو مجھے سلام کیا، اور پھر پانچواں یہ تھا کہ میں نے انہیں ان کے سلام کا جواب بھی دیا۔ اب میں نے اس کو ایک کہہ کر تو آگے بڑھ جانے کا ارادہ کیا، وگرنہ اپنے مقام پر یہ ایک نشانی 5 نشانیوں پر مشتمل ہے۔ پھر چھٹی نشانی آپ نے یہ بھی سنی کہ سود کھانے والے شخص کا انجام کیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کو یہ تصویر اور یہ مشاہدہ اس سفر میں کروا دیا گیا تھا۔ زنا کرنے والے شخص کا انجام کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، معراج کے موقع پر یہ مشاہدہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا۔ امانت میں خیانت کرنے والے شخص کا انجام کیا ہے، یہ نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دکھائی تھی۔ میں نمبر 9 پر کہنا چاہوں گا کہ دنیا، یہ جس کو ہم آج دنیا کہتے ہیں، سمجھ ویسے نہیں ہے کہ کس کو دنیا کہتے ہیں، کیا ہم لوگ دنیا ہیں، یا ہمارا گھر دنیا ہے، یا ہماری خواہشات دنیا ہے، یا پھر ہم جو کاروبار کرتے ہیں وہ دنیا ہے۔ دنیا ہے کیا شے؟ یہ ایسی خطرناک شے ہے، سمجھ نہیں آتی لیکن ڈس لیتی ہے آسانی کے ساتھ۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا پوری کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت عورت کی شکل دے کر کے تو میرے راستے میں کھڑا کر دیا، تو وہ اپنی باہیں کھول کر تو مجھے آواز مار رہی تھی، کہہ رہی تھی یا محمد انظر الیہ، میری طرف بھی تو دیکھیے نا، اے محمد میری طرف بھی تو دیکھیے نا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں تو آگے بڑھ گیا، تو میں نے دنیا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ جو لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں ان کا نتیجہ اور انجام کیا ہوتا ہے، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک علیہ السلام کو دکھائی تھی۔ 11 نمبر نشانی پر ہم یہ سنیں گے کہ جن لوگوں نے یتیموں کا مال کھایا اور اسی حالت میں مر گئے، جن لوگوں نے یتیموں کا مال کھایا اور اسی حالت میں مر گئے، ان کا نتیجہ اور انجام کیا تھا، رسول پاک علیہ السلام کو یہ نشانی بھی دکھائی گئی۔ آج جب کہ میں اوروں کا حق کھانے اور مرنے کی بات کر رہا ہوں تو مجھے حضرت ملا علی قاری کا وہ ایک لائن پر مشتمل وہ جملہ جو ایک حکایت نقل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، انتہائی بھلا لگ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک صاحب نظر شخص کا انتقال ہوا تو قبر میں وہ پہنچنے کے بعد جب کسی دوسرے صاحب نظر کی ملاقات ہوئی تو پوچھا گیا بتاؤ تیرا حال کیا تھا؟
تو مرنے والے شخص نے کہا سارے معاملات کلیئر ہو گئے لیکن ایک سوئی نے مجھے پھنسا دیا ہے۔ پوچھا سوئی کے پھنسانے کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگا ابرتن استعرتها ولكن لم اردها، میں نے کسی سے سوئی ادھار مانگی تھی تو لی تھی لیکن مرنے سے پہلے دے نہ سکا تھا، تو آج تک میرے حساب نے اس سوئی کا حساب باقی ہے، میری خلاصی نہیں ہو سک رہی ہے۔ تو ایسے میں پھر یتیموں کا مال کھانا، اپنے دوستوں کا مال کھانا، اپنے مسلمان بھائیوں کا مال کھانا، اور جیسے تیسے ان کی، خیر آج واعظ و نصیحت کی باتیں کم ہیں، ان نشانیوں کو ہم گن کر کے تو اپنے پورے 27 نشستوں والے سفر کو سمیٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں تو غیبت کرنے کے بعد دوزخ میں ان کا مقام کیا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ چغلی کرنے والے کے ساتھ کیا حشر کیا جائے گا، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے پستانوں کے ساتھ لٹکا دی گئی ہیں، تو پوچھنے پر بتایا گیا تھا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کرنے کے لیے سج دھج کر تیار ہو کر تو مردوں کو اپنی طرف مائل کیا کرتی تھیں۔ یہ منظر بھی رسول اللہ نے اس معراج کی رات دیکھا تھا۔ پھر جو بے نماز لوگ تھے ان کی حالت بھی آپ نے ملاحظہ، آپ لوگوں نے بھی ملاحظہ کی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ملاحظہ فرمائی۔ تو ایک بار دہرا لیتے ہیں، اہم عنوان ہے، ہر دن کا عنوان ہے، بلکہ ہر دن میں کئی بار کا عنوان ہے۔ تو کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے تھے، مسلسل ان کے سر کچلے جا رہے تھے، ان کا سر کچلنے کے بعد پتھر اٹھا کر پھر ان کا سر کچل دیا جاتا، پتھر زمین سے لے کر اٹھنے تک جو درمیان میں 2-3 سیکنڈ بنتے ان کا سر پھر سے بحال کر دیا جاتا۔ تو حضور رحمت عالم نے جب پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا یا رسول اللہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان کی سوچیں ہی بدل جایا کرتی تھیں، یا کنی اور خیالوں میں گم ہو جایا کرتے تھے، باقی ساری سوچیں، باقی سارے خیال، باقی سارے دھیان ان کے سروں میں رہتے بھی تھے، جنم بھی لیتے تھے، پلتے بھی تھے اور بڑھتے بھی تھے، لیکن جب کبھی نماز کا خیال آ جاتا تو ان کو 100 ہیلے اور بہانے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھگا دیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بھی نظر سے گزارا جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، تو ان کو زکوٰۃ نہ دینے پر سزائیں جو ملا کرتی تھیں، اس پر بھی رسول پاک علیہ السلام نے منظر مشاہدہ فرمایا۔ پھر وہ مرد جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال بیویاں عطا فرمائی تھیں لیکن وہ اپنی بیویوں سے دل لگاتے ہی نہیں تھے، وہ رات بھر عیش مستی طرب کے اندر وہ کبھی کسی عورت کے پاس رات گزاری، کبھی کسی عورت کے پاس رات گزاری، وہ سیکس کے ہر دروازے کو کھٹکھٹا کر کے تو اپنی راتیں بسر کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے یہ بھی مشاہدہ فرمایا تھا۔ پھر جن لوگوں کو اللہ امانت کی مسند پر بٹھاتا ہے تو وہ امانت ادا نہیں کرتے، تو امانت ادا نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دے گا، وہ سزا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمائی۔ ہم جیسے لوگ بھی پھر بچ نہ سکے، ہماری بھی ایک تصویر آپ نے سنا کہ اس مشاہدے میں حضور کو دکھائی گئی تھی کہ کچھ خطیبوں کو حضور رحمت عالم نے دیکھا تھا، تو جن کو سزائیں جو بھی ہو رہی تھیں سو ہو رہی تھیں۔ کیا سزائیں ہو رہی تھیں؟ کینچیاں لے کر ان کے لب کاٹے جا رہے تھے، کینچیاں لے کر ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں۔ تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضور یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو فتنہ پردازی کیا کرتے تھے۔ محراب اور ممبر امن کا درس دینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان کے محراب اور ممبروں سے آگ اگلا کرتی تھی، دشمنیاں اگلا کرتی تھیں، لڑائی اگلا کرتی تھی، جھمیلے اور پھمیلے پتہ نہیں کیا کیا ان کی زبانوں سے لوگ کیا سیکھ کر جایا کرتے تھے۔ تو آپ کی امت کے جو فتنہ پرداز خطیب تھے یا رسول اللہ یہ ان کا حال ہے۔ پھر بعض اوقات بندہ ایک بات منہ سے نکالتا ہے، نکالنے کے بعد اسے بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے، اوہ ہو یہ بات میں نہ ہی کرتا تو اچھا تھا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشاہدہ بھی کروایا گیا، اور میں یہ سارا بیان کر چکا ہوں کہ جو لوگ بغیر سوچے اور سمجھے بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں اور فکر نہیں کرتے ہیں، تو ان کی ان باتوں کا حال کیا ہے۔ وہ آپ نے سنا تھا کہ ایک بیل ہے وہ سوئی کے نکے سے داخل ہونا چاہتا ہے لیکن داخل ہو نہیں سک رہا، تو یہ بات منہ سے نکل جائے تو سمجھو وہ بیل ہے اور دوبارہ پلٹ کر وہ منہ میں آ سکتی نہیں ہے۔ یہ مشاہدہ رسول اللہ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا تھا۔ پھر جنت بھی رسول اللہ علیہ السلام نے مشاہدہ فرمائی۔ چلو یہ بھی میں کہوں گا کہ آپ نے پہلے سنی ہی ہوگی بات، لیکن اس سے بھی حیرت انگیز نشانی اللہ کی یہ تھی کہ اس جنت نے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے باتیں کی تھیں۔
جنت نے رسول اللہ کے سامنے باتیں کی تھیں، پھر رسول اللہ نے وہ باتیں ساری ملاحظہ فرمائی، سنی، اور سننے کے بعد ہمیں ارشاد فرمایا کہ جنت آج مجھ سے یہ کچھ کہہ رہی تھی، وہ باتیں بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ 23ویں نشانی جو اللہ کی رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھی تھی وہ دوزخ کا مشاہدہ تھا۔ دوزخ کے مختلف حالات تھے، دوزخ کی زنجیریں، آگوں کا وہ شعلے بن کر لپکنا، یہ بھی معراج کے موقع پر رسول اللہ کو دکھایا گیا تھا۔ اور پھر یہاں بھی وہی حیرت ناک بات کہ دوزخ نے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتیں کی تھیں کہ میرے اندر کیا کیا ہے، کن کن لوگوں کے لیے ہے، وہ ساری باتیں دوزخ نے آج رسول اللہ علیہ السلام سے کی تھیں۔ پھر وہ نوجوان خاص کر کے میری بات سن لو، چونکہ آج 72 گویا کے سبق ہم اکٹھے ہی سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور 72 نکات اس سفر معراج کی ہم اکٹھے ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ان 72 کے دائرے میں یا 72 کی ارینج میں کوئی نہ کوئی تو بندہ آ ہی رہا ہوگا نا، کوئی سود، کوئی جھوٹ، کوئی یہ وہ مکاری فراڈ۔ تو نوجوان لوگ جو گلیوں میں بیٹھتے ہیں، نکڑوں پر بیٹھتے ہیں، بازاروں میں بیٹھتے ہیں، پھٹوں پر بیٹھتے ہیں، اوروں کی بہنیں گزرتی ہیں، بیٹیاں گزرتی ہیں، اور کئی لوگ گزرتے ہیں، لیکن وہ ادھر بیٹھ کر کے تو غلط ملت مشاہدے اور نظارے اور نظر بازیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو سلوک اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کرنا ہے وہ بھی رسول پاک علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا گیا تھا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کو مجاہدین کا حال دکھایا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، تو ان جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی دلچسپ روایت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ پھر میں اب بڑی نشانیوں کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ ابھی تک بھی جو تھیں وہ ساری بڑی ہی تھیں، لیکن یہ نشانی تو بہت ہی بڑی ہے، اور بہت ہی بڑی ہے، اور بہت ہی بڑی ہے کہ آج رسول پاک علیہ السلام کو معراج کا سفر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو زندگی عطا فرمائی تھی، اور وہ اپنی دنیا کی زندگی گزار کر تو آخرت کی طرف واپس پلٹ چکے تھے، لیکن حضور کے معراج کی خوشی میں اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو ایک بار پھر نئی زندگی عطا فرما دی تھی۔ اور اس کے بعد اگلی نشانی، پھر انبیاء کو جو نئی زندگی ملی تو وہ اپنی قبروں سے باہر تشریف لے آئے تھے، جس بھی تصویر کے ساتھ، جس بھی حیت کے ساتھ، وہ اگلے مناظر میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو یہ بات ہے کہ حضور جب وہاں پہنچے تھے تو تمام انبیاء اپنی قبریں چھوڑ کر تشریف فرما ہو چکے تھے۔ کس وجود کے ساتھ؟ وجود حقیقی کے ساتھ یا وجود مثالی کے ساتھ؟ میں یا آپ کچھ بھی کہیں گے وہ ناکافی ہوگا، بس اتنا کافی ہے جتنا رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا اور ہم اس پر پھر ایمان لے آئیں۔ تو انبیاء نے اپنی قبروں سے باہر نکل کر سفر طے کیا، جو جہاں سے بھی تھا وہاں سے وہ سفر آگے بڑھ گیا، اور وہ سفر طے کرتے کرتے آج تمام انبیاء بیت المقدس میں تشریف فرما ہو گئے۔ ایک بات جو عبارت میں نہیں آئی تھی لیکن میں آپ کو اشارہ میں عرض کر دیتا ہوں، ہے وہ نشانی لیکن اسے مستقل کاؤنٹنگ میں نے نہیں رکھا ہے کہ انبیاء کو جو نئی زندگی عطا فرمائی، تو کیا یہ کم بات ہے کہ سب کے دلوں میں بات ایک ہی ڈالی تھی، بیت المقدس پہنچو، محمد مصطفیٰ کا استقبال کرنا ہے۔ تبھی تو ہر رسول اپنی قبر سے باہر نکلنے کے بعد ایک ہی طرف جا رہے ہیں، اور ہر رسول ایک ہی چند لفظوں پر مشتمل نظم ہے جو اللہ پاک نے ان کو یاد کروا دی ہے۔ یوں کیوں نہ ہو گیا تھا کہ جب انبیاء کو نئی زندگیاں ملی، اپنی قبروں سے نکلے تو کوئی ادھر چلا جاتا، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو جو پاکیزہ نئی زندگی کے کچھ لمحات عطا فرمائے تھے، تو سب کے دلوں میں یہی تھا، جو یہ زندگی ملی ہے اس لیے ملی ہے، اٹھو بیت المقدس پہنچو، مصطفیٰ کا استقبال بھی کرو، وہ نماز پڑھائیں گے تو پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز بھی پڑھ کر آؤ۔ یہ میں نے اس کو باقاعدہ مستقل حوالہ جات کے اندر ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ عبارت میں یہ الفاظ میرے سامنے موجود نہیں تھے۔ میں عبارت النص والے جو احکام ہیں اور مسائل وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر تمام انبیاء نے مل کر کے کورس کی صورت میں، آپ جانتے ہو کہ وہ یہ پاکیزہ کلمات کہے تھے، مرحبا بالنبی صالح، مرحبا بالنبی صالح، پاکیزہ نبی مرحبا ہو جائے، خوش آمدید ہو جائے، مرحبا ہو جائے۔ تمام انبیاء نے رسول پاک علیہ السلام کا ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ استقبال کیا تھا۔ اس سے بڑی نشانی بھی یہ ہے، آدم علیہ السلام کا زمانہ کوئی اور، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کوئی اور، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کوئی اور، لیکن آج وجود مصطفیٰ کی وجہ سے سب نبی ایک زمانے میں اکٹھے ہو کر آپس میں ایک دوسرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اور میں کہوں گا چلیں اس سے بھی بڑی، اب میں کس کو بڑا کہوں کس کو چھوٹا کہوں، یہ ساری نشانیاں بڑی ہی بڑی ہیں۔ رسول اللہ نے جو مشاہدہ فرمائی ہیں تو صرف یہی نہیں کہ انبیاء آپس میں ایک دوسرے کا دیدار کر رہے تھے، سب نبیوں نے مل کر تو اکٹھے یک نظر مصطفیٰ جان رحمت کا بھی تو استقبال کیا تھا،
اور ان کا دیدار کیا تھا۔ میں اس کے بعد 33ویں بڑی نشانی اللہ کی یہ بیان کروں گا کہ آج جب انبیاء کا مجمع سجا ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چند نبی ایسے تھے جنہوں نے اس مجمع میں رسول پاک علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر بھی کی تھی، اور وہ تقریر کے الفاظ بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کا نماز پڑھانے کے لیے امام بن جانا اور تمام نبی رسول اللہ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے، یہ نشانی بھی آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی تھی۔ بطور نشانی بیت المقدس کا دروازہ آج رات بند نہ ہوا تھا، وہ اس کا جو خادم تھا وہ زور لگاتا رہا لیکن وہ بیت المقدس کا دروازہ بند نہ ہو سکا تھا۔ یہ نشانی بنانا تھا اللہ نے اس بات کو کہ تاکہ صبح جو لوگ بیت المقدس آئیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ رات کو کوئی خلاف معمول واقعہ ہو گیا ہے، حالانکہ اگلی ہی راتوں میں بغیر ترخان کو بلائے وہ دروازہ ٹھیک بھی تو ہو گیا تھا، لیکن آج رات وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، لگتا تھا کہ فرشتوں نے روکا ہوا ہے کیونکہ آج کوئی آنے والا آ رہا ہے اور اس دروازے سے اس بیت المقدس میں داخل ہونا چاہ رہا ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کا آسمانوں کا سفر، یہ 36ویں نشانی ہے جو کہ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ پھر حضرت جبریل امین کا آج خدمت گزاری میں، اگر میں کہیں لفظ غلط نہ کہہ بیٹھوں تو ایک بار کہہ دیتا ہوں پھر واپس لے لوں گا، اس معنی کو سمجھانے کے لیے، اور میرے پاس کوئی لفظ میسر اس وقت ہو نہیں سک رہا ہے، ایک بار میں کہہ دیتا ہوں پھر واپس لے لوں گا کہ وہ جون سا معنی آپ سمجھو کہ وہ معنی آپ بھی تو سمجھدار ہو، یہ ساری سمجھداری خطیب بھی کے پاس تو نہیں ہوتی ہے۔ آج حضرت جبریل امین کا رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت گزاری کے لیے انتہا کر دینا، یہ میں نے ایک بار بول دیا، اب مجھے پتہ نہیں کہ انتہا ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اسے مجھے واپس کر دو۔ معنی یہ تھا کہ آج کمال درجے کی خدمت گزاری حضرت جبریل امین کر رہے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی، خاص کر کے آسمانوں کے سفر میں آپ نے ملاحظہ نہیں کیا تھا بلکہ زمین کے سفر ہی میں ملاحظہ نہیں کیا تھا، حضرت جبریل امین نے حضور کے براق کا لگام پکڑا ہوا تھا اور پھر قلہ ٹھونکنے کے لیے آپ نے اپنی انگلی چبھوئی تھی اور وہ سوراخ ہو گیا تھا پتھر میں، یہ بھی تو خدمت گزاری ہے۔ اور جگہوں جگہوں پر رک کر کے کہنا حضور یہاں رکیے، حضور یہاں رکیے، حضور یہاں رکیے، یہاں یہ کام کریں، یہاں یہ کام کریں، اور بتانا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والا گھر ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی طور ہے، حضور یہ آپ کا مدینہ شہر ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے کہی نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن میں اترتی چلی آ رہی ہوں گی۔ تو آج آسمانوں کا سفر جب شروع ہو رہا ہے تو حضرت جبریل امین پہلا آسمان آتا ہے تو دروازہ خود کھٹکاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے تو خود جواب دیتے ہیں میں جبریل ہوں نا، تو اندر سے آواز آتی ہے نہیں وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، تو پھر خود جواب دیتے ہیں ہاں وہ بھی آ گئے ہیں ساتھ، تو پھر آگے سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو آج حضرت جبریل امین کو بھرپور خدمت گزاری کا موقع اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ پھر آسمان کا دروازہ کھلنے پر اندر داخل ہوتے ہی فوراً استقبال کروانا، یا رسول اللہ یہ آدم علیہ السلام ہے، میرے آقا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، حضور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضور یہ یحییٰ علیہ السلام ہے، یہ ہارون علیہ السلام ہے۔ تو اس طریقے سے تعارف کروانا کمال درجے کے مزے ہیں آج حضرت جبریل امین کے بھی، جو رسول اللہ علیہ السلام کی رفاقت کے نتیجے میں اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ میں 38ویں نشانی کہنا چاہوں گا کہ سفر معراج کے لیے آسمانوں میں ویسے کئی راستے ہیں، آسمانوں میں کئی راستے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے لیے ایک اسپیشل راستہ تھا، ایک اسپیشل دروازہ تھا ہر آسمان میں جہاں سے آج تک پہلے کبھی کوئی نہیں گزرا تھا، وہ صرف رسول پاک علیہ السلام ہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ پھر اس دروازے پر پہنچ کر کے تو فرشتوں کا ادھر ہی سے پہچان لینا کہ جبریل لگتا ہے کہ آج آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تو محدثین کا پھر اس پر بحث کرنا اور پھر یہ بتانا کہ آج حضرت جبریل کا نور جتنا ہوا کرتا تھا آج اس سے بھی کوئی تیز نور ساتھ محسوس ہو رہا تھا، تو اندر والے فرشتوں کو کہنا پڑا یہ ساتھ کون ہے کہ جن کا اتنا تیز نور جگمگا رہا ہے؟ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت بڑی کرامت سے نوازا تھا کہ فرشتوں کو اپنا نور بھی نور محمدی کے سامنے کم پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر تمام فرشتوں کا وہ تمام بھی اب لفظ چھوٹا سا ہے لیکن یہ خربوں کے حساب سے فرشتے ہیں ہر آسمان پر۔ ایک حدیث کے الفاظ میں جانتا ہوں کہ آسمانوں میں چپا بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہو کر اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو۔ تو پھر زمین اگر اتنی بڑی ہے تو پھر آسمانوں کا حساب کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو پھر لاکھوں کے حساب سے، خربوں کے حساب سے فرشتوں کا رسول پاک علیہ السلام کو ویلکم کہنا اور اپنے سے انداز میں کہنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانی تھی۔ آدم علیہ السلام ابھی پیچھے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے لیکن پہلے آسمان پر انہیں پھر سے حضور کے استقبال میں کھڑا کر دینا، یہ پھر اس سے
اگلی نشانی تھی، اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دینا، یہ اگلی نشانی تھی جو رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کر دینا، چوتھے پر حضرت ادریس کو، اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر دینا۔ یہ ہر ایک مستقل اپنے مقام پر نشانی ہے۔ ابھی میں بہت سی باتیں درمیان سے نکال رہا ہوں، پھر ایک موقع ایسا بھی آنا کہ رسول اللہ کے سامنے تمام انبیاء کی امتوں کا گزار دیا جانا، اور حضور کا پھر یہ ملاحظہ فرمانا کہ کسی نبی کے ساتھ ایک شخص ہے امتی، کسی کے ساتھ دو ہیں، کسی کے ساتھ چھوٹی جماعت، کسی کے ساتھ بڑی جماعت، اور یہاں تک بھی کہہ دینا کہ کسی کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں تھا، اور پھر یہاں تک فرمانا کہ ایک بہت بڑی امت دیکھی تو بہت بڑی تھی، تو میں نے سوچا یہ کس کی ہوگی، تو کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ جب میں ادھر متوجہ ہوا تو ساتھ یہ کہہ دیا گیا حضور ذرا ادھر بھی دیکھیں۔ جو میں نے ادھر دیکھا تو جو پہلی بڑی امت نظر آئی تھی بڑی چھوٹی سی نظر آنے لگ گئی، ادھر تو بہت ہی بڑی امت تھی، تو کہا گیا حضور یہ آپ کی امت ہے۔ تو پھر حضور کا فرمانا کہ تمام صفوں میں 120 صفیں ہوں گی، اور 80 تو صرف امت محمدی کی صفیں ہوں گی۔ یہ امت کا زیادہ ہونا یہ فیضان کے زیادہ ہونے کا اشارہ ہوتا ہے، جس کا فیضان جس قدر اللہ نے وسیع فرما دیا، ماننے والے اسی قدر وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے۔ تو میں 48ویں 47ویں نشانی کہنا چاہوں گا کہ حضور نے سدرۃ المنتہا دیکھا، اور سدرہ جو ہے اس کی جو تفصیل بنتی ہے میں نے اس دن آپ کو بیان کر دی تھی، آج میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نا۔ پھر سدرۃ المنتہا پر وہ جو اس کے مخصوص قسم کے پتے تھے جو ہاتھی کے کانوں جتنے تھے، اور مٹکے مٹکے جتنے جو بیر تھے، ان کا بھی مشاہدہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا۔ پھر مسلمانوں کے لیے تو قبلہ بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، تو فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو آج رسول اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں کہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور دیکھا تھا، بلکہ بیت المعمور میں داخل ہو کر حضور نے نماز بھی ادا فرمائی تھی۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کو نشانی دکھائی گئی۔ پھر حضور نے جنت کے اندر جو نہریں ہیں ان کا مشاہدہ فرمایا۔ پھر آپ نے جنت سے نکلنے والی نہر جس کو آج ہم دنیا میں دریائے نیل کا نام دیتے ہیں اور دریائے فرات کا نام دیتے ہیں، ان دو نہروں کی جو حقیقت تھی اور جہاں سے یہ چلتی تھیں، یہ جنت سے چلتی تھیں، تو رسول اللہ علیہ السلام کو وہ بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ اور پھر حضور نے تمام جنتیوں کو دیکھا اور تمام دوزخیوں کو دیکھا۔ یہ تمام جنتی اور تمام دوزخی، یہ حدیث کا وہ موڑ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پشت بیت المعمور کو پشت لگا کر تشریف فرما تھے، ٹیک لگائے ہوئے، تو ایک طرف وہ ذرہ کے برابر چھوٹی چھوٹی لاکھوں کھربوں، یہ لفظ چھوٹے ہیں تو بہت ساری مخلوقات، اور اس طرف بھی بہت ساری مخلوقات، ادھر والی روشن اور ادھر والی کالی۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا حضور یہ وہ ہیں جو سارے کے سارے جنت میں جانے والے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو سارے کے سارے دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو تمام جنتیوں اور تمام دوزخیوں کا رسول پاک علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا۔ پھر رف کی سواری رسول اکرم علیہ السلام کو اسی سفر میں عطا فرمائی گئی۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام مقام استوا پر فائز ہوئے۔ مقام استوا ویسے تو اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے، لیکن اس شان کا عکس جمیل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو بھی عطا فرما دیا، تو مقام استوا پر آپ فائز ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے لوح محفوظ میں قلم سے جو لکھ رہے تھے کہ کس کی تقدیر کیا ہے، زندگی کی حالات کیا ہیں، ان کی قلم چل رہی تھی، جو سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی، میں محمد نے وہ سرسراہٹ بھی سنی تھی۔ اس قدر رسول اللہ علیہ السلام کو کائنات قریب ترین کر دی گئی تھی۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آ جانا کہ حضرت جبریل جو آسمانوں کا بادشاہ ہے، لیکن آج وہ بھی پیچھے رہے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں حضور بس میں تو یہی ہوں، اس سے آگے میں تجاوز نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے دربار میں پہنچ کر تو رسول اللہ علیہ السلام کا انبیاء کے فضائل بیان کرنا، اے میرے اللہ تو نے آدم کو یہ دیا، اے میرے اللہ تو نے موسیٰ کو یہ دیا، اے میرے پروردگار تو نے ابراہیم خلیل اللہ کو یہ نوازا۔ جب حضور کا یہ اس انداز میں بات کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو بھی تو ہم نے خالی نہیں چھوڑا نا۔ پھر رسول اللہ نے انبیاء کے فضائل بیان کیے اور اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کے 19 فضائل بیان فرمائے، یعنی ہم نے آپ کو پھر یہ تو دیا ہے، ہم نے آپ کو پھر یہ دیا ہے، ہم نے آپ کو یہ دیا ہے، وہ 19 فضائل میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اس واقعہ کی جان، اس معراج کی انتہا، یہ لفظ پھر مجبوراً بولنے پڑتے ہیں۔ اس معراج کا کمال درجے کا عروج یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا دیدار فرمایا تھا، اور یہ گزشتہ نشست میں نے آپ کو بیان کیا۔ پھر قرب خاص
جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. قرآن کے الفاظ بولتے ہیں لیکن ہماری سمجھ سے بہت ماورا ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. قرب اتنا بڑھ گیا اللہ رب العالمین کے دربار میں کہ وہ دو قوسیں اگر ملا دی جائیں تو پھر بھی میں کہوں گا کہ کچھ تو فاصلہ باقی رہتا ہے، لیکن اس سے بھی او ادنا کے الفاظ ہیں، اس سے بھی کم رہ گیا قرب رسول اللہ کے درمیان اور اللہ کے درمیان. پھر نمازوں کا تحفہ جب میسر ہوا تو 9 بار مسلسل پھر اسی رات میں اللہ کے دربار میں پلٹ کر کے چلے جانا، اور پھر واپسی پر قریش مکہ کے اونٹوں کے قافلوں کا مشاہدہ کرنا، کہیں سے آپ کا پانی کا پیالہ بھر کر پی لینا، اور کسی اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو آپ کا یہ مشاہدہ فرما لینا. اور پھر جب آپ واپس تشریف لائیں تو کافر لوگ آپ سے پوچھیں کہ ہاں پھر نشانیاں بتاؤ، ہمارے بھی قافلے گئے ہوئے تھے، تو حضور بتائیں کہ کسی قافلے کی اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، کسی کے ہاں پانی کا پیالہ تھا، میں نے وہ پی لیا تھا. اور پھر وہ لوگ پوچھے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ قافلے کب واپس آ رہے ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام فرمائیں کہ کوئی قافلہ مغرب کے بعد واپس آنے والا ہے، کوئی قافلہ تب واپس آنے والا ہے. اور قریش مکہ وہاں رک کر کے تو پھر وہ پوچھیں اچھا بتاؤ فلانے قافلے میں اونٹ کتنے تھے، اور حضور ایک دم کے لیے خاموش ہو جائیں کہ اے اللہ میں نے اونٹ تو گنے نہیں تھے، میں تو اپنی توجہ میں جا رہا تھا. تو اللہ رب العالمین وہ قافلے کے سارے اونٹ حضور کی نگاہوں کے سامنے فرما رہا ہے، اور حضور گن کر بتاتے ہیں اچھا تیرے قافلے میں اتنے اونٹ تھے، تیرے قافلے میں اتنے اونٹ تھے. اور وہ بےہودہ لوگ ایک اور سوال کر دیں اچھا چرواہا کون کون تھا، ان کا پاسبان کون کون تھا. حضور پھر کہیں میرے اللہ میں نے تو یہ بھی توجہ نہیں فرمائی تھی. پھر ان کے چرواہوں کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کے سامنے فرما دیا. اور پھر ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ ان مکہ والوں نے کہا اچھا بیت المقدس تو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے، بتا سکتے ہو اے محمد دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اے میرے رب میں کوئی دروازے کھڑکیاں تو گننے نہیں گیا ہوا تھا، میں تو تیری طلب میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو پھر جبریل امین کو یہ کہنا کہ جائیے بیت المقدس اٹھا کر مکہ میں لے جائیے، رسول اللہ سے کہہ دیجئے دیکھتے جاؤ اور گن گن کر بتاتے چلے جاؤ. یہ سارے مشاہدات تھے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے. میرا وقت بھی سمٹ گیا، میں نے وہ پورا سفر معراج کے بڑے بڑے وہ نشانیاں بڑی بڑی جو حضور نے مشاہدہ فرمائی 70 میں نے موٹی موٹی کہیں اور درمیان میں اشارے بھی کیے، یہ بہت زیادہ ہیں. یہ تو وہ ہیں جو ہم غریبوں کو سمجھ آئی ہیں، اہل علم تو جب بڑھیں گے تو اس سے بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اب اگلی نشست میں احتمال ہے کہ یہ عنوان آخری نشست کے حوالے سے بیان ہو جائے، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ العزیز سورہ اسراء اپنی آیت نمبر 2 کی طرف بڑھ جائے گی. اللہ تعالی میرا اور آپ کا سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا